دوسرے رکوع میں، بلکہ تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں شروع سے۔ اللہ نے بتایا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیوں کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ شور کس چیز کا ہو رہا ہے اتنا زیادہ یار؟ یہ والا فین اگر بند کر دیں، شور بہت ہے اس کا۔ ہاں، اور تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا دیں تو اور بھی ثواب زیادہ ہو جائے گا، ثواب ہی کمانا ہے۔ آواز سلو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم، اللہ تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے۔ پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں کہ تم زمین پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، بھلا جو ذات آسمان میں ہے تمہیں اس کے بارے میں ڈر نہیں لگتا، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ جو آسمان میں ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور تم زمین پر ہو، تم کیا ہو؟ کمزور۔ قرآن میں اسی مضمون کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا، وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، یہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان سے اوپر ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے؟ تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا۔ تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں، تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا۔ تو پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے، اوپر ہے، تو جہت تو ہو گئی، تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی۔ کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے، اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے۔ جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش تخت کو کہتے ہیں، اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے۔ اور من فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو۔ آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے، کیا بھائی؟ تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں ہے، عرش پہ ہے۔ کیسے ہے، کیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ بھی ہے قرآن میں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں اس معاملے میں۔ جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت
تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں, یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو, نظر رکھی ہوئی ہے میں نے, اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں, تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے, تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو عربی میں بھی, چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے, تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کبھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے, لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا. اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فرعون نے تو, وہ تو بڑا ظالم ہے, وہ تو مجھے مار ڈالے گا. تو اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا, اے موسیٰ اور ہارون گھبراؤ نہیں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے, یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت سن بھی رہا ہوں, یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں, ایک ایک چیز سے باخبر ہوں. اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے, لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اللہ سورہ ملک میں فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے, اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے دنیا کے عذاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کئی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے, کسی کو سیلاب سے. قرآن میں آتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, جتنی بستیوں نے نافرمانی کی پچھلی امتوں میں, ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, فرمایا کچھ بستیاں ایسی تھیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, کچھ بستیوں کو ہم نے زمین میں دھنسایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کچھ بستیاں ایسی تھیں جن کو زوردار آواز نے پکڑا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا, جیسے فرعون کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو. بہت تباہیاں زمین میں آتی رہی ہیں انسان کی نافرمانی کی وجہ سے. یہاں پر جو مذہب کے مخالف لوگ ہیں نا, وہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے, وہ زمین کی پلیٹیں دائیں بائیں, زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہوتا ہے تو کیا آ جاتا ہے. بول لو بھائی, ابھی آ نہیں رہا آپ کے بولنے سے, انشاءاللہ آئے گا نہیں, اللہ نہ کرے آئے, ویسی جنرل نالج کے لیے, کہ وہ پلیٹیں کیا ہو جاتی ہیں, دائیں بائیں ہو جاتی ہیں, بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. زمین سے اتنی گیس نکل رہی ہے, پیٹرول نکل رہا ہے, تو جو خالی جگہ ہوگی وہ بھی تو پر ہوگی نا. بھائی امتحان میں لکھا ہوتا ہے نا سوال میں فل ان دا بلینکس, خالی جگہ پر کریں. تو جیسے امتحان میں خالی جگہ کا پر کرنا ضروری ہے, تو زمین میں بھی جو جگہ خالی ہوگی نیچر اس جگہ کو پر کرے گی. تو جب پر کرے گی تو یہاں سے خالی, تو سارا ڈائم کھڑا پڑا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے سب. تو وہ کہتے ہیں جو زلزلے آتے ہیں یہ کوئی اللہ کی نافرمانی تھوڑی, تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے اس کی. اسی طرح سمندری طوفان سے اللہ ڈراتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں سمندری طوفان کوئی قدرتی حادثہ تھوڑی ہے, یہ تو سائیکلون بنتا ہے, ہوائیں دائیں بائیں سے ہوتی ہیں تو ایک جگہ جا کے ٹکرا کے وہ موو ہونا شروع ہوتی ہیں. تو جب ہوائیں گھومتی ہیں تو سمندر کا میٹر بھی گھوم جاتا ہے. ظاہر ہے ہوا پانی کو چلاتی ہے نا, تو وہ سائیکلون بنتا ہے. وہ سمندر میں کوئی چھوٹا سائیکلون تو بنے گا نہیں, کیونکہ ہوا بہت ہوتی ہے. تو وہ جب بنتا ہے تو ہوتے ہوتے جب کنارے پر آئے گا, تو کنارے پر جو بھی شہر آئے گا, جو بھی گاؤں آئے گا, جو بھی بستی آئے گی, وہ اس کو ہٹ, بولو بھائی, کرے گا. کہتے ہیں وہ تو ہٹ کرے گا, اس کا گناہوں سے کیا تعلق, کیا خیال ہے بھائی. اسی طرح سیلاب آ جاتے ہیں,
اور وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو زیادہ تر تو نیک لوگ ہی تباہ و برباد ہو رہے ہیں. جب یہ زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں تو بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہ یار جتنے برائیاں دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہیں وہ بالا کوٹ میں تو ہو نہیں رہی, وہ تو بیچارے گاؤں کے دیہات کے سیدھے سادے لوگ ہیں, وہ پورے تہس نہس ہو گئے, اور لاہور اور کراچی بچا ہوا ہے بھائی. تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں دو انتہائیں ہیں, دونوں طرف سے غلو ہے. ایک غلو تو یہ لبرل لوگوں کی طرف سے ہے, سیکولر لوگوں کی طرف سے ہے. وہ غلو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آفت آ رہی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, وہ قدرت کا عذاب نہیں ہے. اور ایک طرف غلو یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہی ہو رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا 5-6 سال پہلے بیان ہوا تھا زلزلے کیوں آتے ہیں, وہ آڈیو بیان تھا, وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا. اس میں نے پورا اس پہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ دیکھیں ایک تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جب زمین ہے نا, اللہ نے جو زمین بنائی ہے تو اس میں ایک نظام بنایا ہے. جیسے اللہ نے ہماری باڈی بنائی تو ہماری باڈی پہ جراثیم ہر وقت حملہ کرتے ہیں اور ہماری باڈی ہر وقت ان سے فائٹ کرتی ہے. یہ نیچرل ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. کبھی کبھار وہ جراثیم ہم پہ غالب آ جاتے ہیں تو ہماری باڈی کیا ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. بیمار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, کبھی کوشش میں کامیاب اور کبھی ناکام, کبھی فالج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کا نظام ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کیا کہا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے. تو یہ بھی تو ایک حادثہ ہے نا باڈی کے ساتھ. تو جیسے انسانی باڈی کے ساتھ حادثہ ہونا ہمیشہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تو ایسے ہی زمین کے پر بھی مختلف قسم کی آفتیں ہر وقت حملہ کرتی رہتی ہیں. زلزلے بھی, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس پہ ڈال دیے ہیں جو میخوں کی طرح گڑ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین ڈس بیلنس, بولو نا بھائی, ہوتی ہے. زمین ڈس بیلنس ہوگی تبھی تو اس کو بچانے کے لیے پہاڑ ہیں. ہاں اسی وجہ سے دیکھو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, اس لیے کہ وہاں زمین زیادہ ڈس بیلنس تھی, تبھی اللہ نے کیلیں ٹھوک دی نا. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, بھائی چھوڑ کے اچھا بھلا تیار کر کے گیا تھا 1.5-2 مہینے میں پھر ویسے ہی ہو گئے. آپ اسی کے لیے بیٹھے ہوئے, یہ ہر وقت یوں گھماتے رہتے ہیں کہ اس کو پیچھے کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر پہاڑوں سے زمین کا بیلنس قائم ہوتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہسپتال اگر بنے ہیں مریضوں کو شفا دینے کے لیے تو سب سے زیادہ مریض ہسپتال میں کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی, اسپتال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مریض ٹھیک ہو جائیں. تو آپ کو ہسپتال کے علاوہ اتنے مریض نظر نہیں آئیں گے, سب سے زیادہ مریض کہاں نظر آئیں گے؟ تو بھائی وہیں ہسپتال مریض ہیں تو ہسپتال ہے نا, انہی مریضوں کو تو ٹھیک کرنے کے لیے, تو صحت مندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں ہسپتال. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اس میں بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں. اور یہ میخ کہتے ہیں کیل کو نا, تو یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ پہاڑ جیسے کیل جو ہے نا جب ٹھوکی جاتی ہے تو اس کے جڑ زیادہ اندر ہوتی ہے اوپر سے کم. تو یہ پہاڑ جو ہے نا جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہیں, ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, پورا ایک پہاڑ ہوتا ہے جو اندر دھسا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھو اللہ نے کیسے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کیل کی طرح ہے, یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ اندر زیادہ ہے باہر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی علاقوں میں پہاڑ زیادہ قائم کیے جہاں ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ زیادہ تھا. تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ بہت ہچکولے کھاتی زمین, لیکن اللہ نے وہاں پہاڑ ڈال دیے. لیکن کبھی کبھار ڈس بیلنس ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے اس کائنات کو بنایا تو اب اس پہ کوئی حادثہ ہی نہیں آئے گا. تھوڑا سا اللہ نے ایسا آپشن رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ. دیکھو اللہ ہمیں ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ ہم بیماری لیس ہو جاتے بالکل. کیا خیال ہے؟ ہمارے جراثیم جو ہم پر حملہ کرتے
تو ہمارے جراثیم جو ان سے فائٹ کرتے وہ اتنے طاقتور ہوتے کہ ہمیشہ ان پہ غالب ہی آتے رہتے, پھر ہم کبھی بھی بیمار نہ ہوتے. لیکن اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا کہ ایسا نہ ہو. کیوں تقاضا کیا وہ میں ابھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں. ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ تھوڑا سا رکھا ہے کہ بھئی کچھ حملہ بھی ہوگا. تو اللہ نے پہاڑ زمین پہ قائم کیے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے, مگر اتنا اچھا سسٹم نہیں کر دیا کہ ذرا سا زلزلے کا امکان ہی ختم ہو جائے. تھوڑا بہت اونچ نیچ, بولنے میں کوئی جا رہا ہے یار, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہے گی. اس میں کیا حکمت ہے میں اس کی طرف ابھی آ رہا ہوں. تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہر عذاب قدرت کی طرف سے, ہر حادثہ قدرت کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے لوگ نیک بن جائیں پھر بھی سمندر میں سائیکلون بنیں گے. یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے. ہوائیں جب چلیں گی تو سب کچھ ہوگا. جیسے آپ کی باڈی پہ حادثہ وہ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا, زمین پہ حادثے سے وہ تو ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہو گیا نا. تو آپ کتنے ہی نیک بن جائیں جراثیم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو کتنے ہی نیک بن جائیں یہ قدرتی حادثے بھی آپ کی جان, بولو بھائی, نہیں چھوڑیں. پھر قدرتی حادثے تو وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو, اور ایک حادثے وہ ہوتے ہیں, یعنی سائنٹیفک لاجک کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے. یعنی زمین کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اٹک پٹک اس میں چلتی رہے گی. ہوا کا کبھی یہاں خلا پیدا ہو گئی تو ہوا جب آئے گی, اب دیکھو حبس ہوتا ہے نا تو ویکیوم بن جاتا ہے, تو پھر جب ہوا آتی ہے تو پھر بہت اسپیڈ سے آتی ہے. کہاں ہوا کو ترس رہے ہوتے ہیں, پھر جب ہوا آتی ہے تو 5-6 بندے اڑا کے کیا کریں, وہ ہلکے لوگ تو اسی میں اڑ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تبھی آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا ہے. حالانکہ حضرت عمر کا دور تو عدل و انصاف کا اس سے بہتر دنیا میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے, لیکن مدینہ میں, اور قحط بھی کہاں پڑا, مدینہ میں قحط پڑا. اتنے پیارے لوگ, اتنی بہترین حکومت, مگر قحط کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر نے حدود ساقط کر دی کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس لیے کہ ایسے بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو ہو سکتا ہے بیچارے نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہیں چور, جان بچانا تو فرض ہے نا بھائی. مسجد کے چپل چورانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی چور سمجھے کہ یار میں بھی مجبور ہوں ننگے پاؤں, تو لیکن جان بچانا تو فرض ہے نا. تو جان بچانے کے لیے حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے بیچارہ جان بچانے کے لیے چوری کر رہا ہو, تو وہ چور کے ہاتھ کاٹنا کیا کر دیا, بند کر. ایسا قحط پڑا تھا. تو یہ قحط بھی پڑتا آ رہا ہے, مسلمان بھی اس سے ہلاک ہوئے ہیں, غیر مسلم بھی ہلاک ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. کبھی قحط ہوگا, کبھی بارشیں ہوں گی, کبھی زلزلہ آئے گا, کبھی طوفان آئے گا. اسی طرح جب بارش ہوتی ہے, اب مجھے یاد ہے کراچی میں چند سال پہلے بارش ہوئی تو اتنی اسپیڈ سے بارش ہوئی ہے کہ کھارادر ڈوب گیا. اس میں کروڑوں روپے کی مالیتوں کا لوگوں کا نقصان ہوا. ایک صاحب کا کتابوں کا اسٹاک تھا, ان کا بزنس تھا, وہ پورا گودام پانی میں ڈوب گیا. یا تو بارش ہو نہیں رہی تھی, ہوئی ہے تو پورا گودام ڈوب گیا. اب جن کا گودام ڈوبا وہ میرا خیال ہے کھارادر کے سب سے نیک آدمی وہی تھے ہیں. اب اس بارش کو اگر آپ کہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, تو عذاب کیا گلشن اقبال والے کھارادر والوں سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ گلشن والوں کو کچھ بھی نہیں ہوا. ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں, ہمیں ابے کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا بول دو نا. ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. کھارادر والے بیچارے ڈوب گئے, تو کیا وہ ہم زیادہ نیک ہیں ان سے؟ بھئی ایسی تو کوئی رپورٹ آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی کہ حدیث میں آئے ہو کہ جو ایک زمانے میں کراچی آئے گا اس میں کھارادر کے لوگ زیادہ نیک ہوں گے, ناظم آباد کھارادر کے لوگ برے ہوں گے, ناظم آباد والے کیا ہوں گے اچھے. نہ کوئی ایسا کوئی ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہاں برائی زیادہ ہے. بھئی وہاں زیادہ ہے تو یہاں بھی زیادہ, وہاں نیکی ہے تو یہاں بھی نیکی. لیکن جب بارش ہوگی ڈوبے گا کون؟ کھارادر ڈوبے گا, مچھر کالونی ڈوب جائے گا. صحیح ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ نشیبی جگہ پہ ہے, اور فطرت کا قانون ہے کہ پانی ہمیشہ کہاں جاتا ہے بھائی نیچے جائے گا نا. تو جو پہاڑی پہ ہے وہ بچے گا, جو نیچے ہے وہ کیا ہوگا,
وہ ڈوب جائے گا, لازمی ڈوبے گا, چاہے وہ تہجد چاہے ان سب کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ چلے لگا کے آئے ہوں, چاہے وہ بہت نیک ہو. بارش یہ نہیں دیکھے گی بھائی تو تیرے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں, پانی یہ دیکھے گا کہ تو نیچے رہتا ہے کہ اوپر رہتا ہے. آپ حبیب بینک کے بلڈنگ پہ چڑھ جاؤ, جتنی مرضی بارش برستی رہے کچھ نہیں ہونے والا آپ کو, لیکن نیچے کیسے اترو گے یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا, تو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس میں غلو کیا ہے. بعض لوگ خطیب ایسی تقریر کرتے ہیں جس سے یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیشہ طوفان اور بارشیں وہ انسانوں کے بدعمالی کا نتیجہ ہوں گی. یہ بھی غلط ہے, اور یہ کہہ دینے کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا یہ بھی غلط ہے. عام طور پر تو یہ قدرت کا ایک فطرت کا قانون ہے کہ بارشیں برسیں گی, کبھی بے لگام بھی ہو جائیں گی, اور جب بے لگام بارشیں ہوں گی تو نشیبی علاقے ہمیشہ ڈوبیں گے اس میں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہگار ہیں, وہ اس لیے کہ تم نیچے رہتے کیوں ہو. تبھی یہ جو کچی آبادیاں ہیں, جو لوگ نشیبی جگہوں پہ رہتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, اب بارشیں جب ہوتی ہیں نا تو ان کی جھوپڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ذرا سی ہوا چلتی ہے ان کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یہ بیچارے غریب لوگ, بارش تو اللہ کی رحمت ہے اور اس نے ان کے لیے عذاب بن کے آئی ہے. تو بھائی یہ ان کے لیے عذاب آپ کی اپنی حرکت کی وجہ سے بنی ہے, کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, تیز بھی ہو سکتی ہیں, ہلکی بھی ہو سکتی ہیں, اور 5-6 سال کے بعد کراچی میں بارشوں کا طوفان آتا ہے, ایک جھٹکا کراچی میں ہر چند سالوں کے بعد ایسا آتا ہے کہ وہ تباہی والی بارش ہوتی ہے. تو جب پتا ہے تو آپ کو خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ نشیبی جگہ پہ بولو بھائی نہ رہیں, ہم ایسی جگہ پہ رہیں کہ اگر پانی آ گیا تو ہمیں کیا کرنا پڑے. یہ سب چیزیں پہلے سے انسان کو سوچ کے رکھنی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں چونکہ بہت نیک ہوں تو بارش کا طوفان مجھے کچھ نہیں کرے گا, تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی. اللہ کسی کو بطور معجزے کے بچا لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. طوفانوں میں, جو حادثوں میں بارشیں بھی ہیں, سیلاب بھی ہیں. اب جب سیلاب آئے گا تو دریا کے کنارے جو رہتا ہوگا وہ پہلے تباہ ہوگا, چاہے وہ 4 مہینے لگا کر آیا ہو تبلیغ میں, اور دوسرا نائٹ کلب میں رہتا ہوگا 24 گھنٹے, لیکن وہ دور رہتا ہوگا تو اس کی باری دیر سے آئے گی. نہیں یاری بات سمجھ میں. اب لوگ کہتے ہیں یہ بیچارہ تو اتنا نیک تھا, اس کا تو گھر ٹوٹ گیا. بھائی تو جب تو دریا کے پاس رہے گا اور تجھے پتا بھی ہے کہ ہر 5-6 سال کے بعد دریا میں طغیانی آئے گی, کبھی انڈیا ڈیم کھول دیتا ہے, کبھی بارش ہی زیادہ ہو جاتی ہے, تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, یہ تو ایک نیچرل ہے کہ جب دریا کبھی کبھار اوور لوڈ بھی ہوتے ہیں, تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب اوور لوڈ ہوگا تو پہلے سے اس کا انتظام کرے. قرآن میں ہے نا خذو حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو, ہے نا قرآن میں. اگر صرف نیک اعمال کافی ہوں انسان کو بچانے کے لیے تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو؟ یہ کیوں کہتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا بس نماز روزے میں لگ جاؤ, پھر بے شک برساتی نالے کے پاس گھر لے لو, میں تمہاری تہجد کی برکت سے تمہیں بچا لوں گا. میرا خیال ہے گرمی زیادہ ہے, آپ لوگ بہت مرجھائے لگ رہے ہیں آج, بالکل وہ چہروں پہ وہ رونق نہیں ہے. تو ہم کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ اسی کا انتظام کر رہے ہیں, پھر امید ہے آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ چندے مانگنے کا ایک طریقہ ہے. جمعے کو بھی میں نے بیان میں اسی طرح کی کوئی بات کی تھی, پھر میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بھی چندہ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یعنی چندہ بھی آ جائے. جب میں نے جمعے کو یہ بات کہی تھی, میں نے کہا انشاءاللہ اسی کا انتظام ہو جائے گا. 1-2 حضرات نے کہا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جمعے کے بعد ایک صاحب آئے, ہاں بتائیں مفتی صاحب کتنے پیسے چاہیے اسی کے لیے. تو میں نے کہا دیکھو چندہ مانگنے کا ایسا طریقہ ہے جس میں جو کوئی مولانا صاحب چندہ مانگتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا. تو ایک ایسا طریقہ ہم نے نکالا ہے کہ اس میں چندہ بھی آئے گا اور بدنامی بھی. میں نے آپ میں سے کسی کو کہا کہ چندہ دیں آپ اسی کے لیے, کہا تو اب خود سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جیسے انسان پر بیماریاں حملہ کرتی ہیں, انسان فالج بھی ہوتا ہے, بڑے بڑے نیک لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بزرگ, ساری زندگی بزرگوں کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا, جوانی اپنی, اور پھر ساری زندگی دین کی دعوت اور تبلیغ میں, مگر آخر عمر میں کیا ہو گیا؟ فالج ہو گیا, آدھا دھڑ بالکل مفلوج ہو گیا. تو یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کا جب جسم پہ حملہ ہو سکتا ہے تو
تو جہاں آپ رہتے ہیں اس گھر پہ بھی حملہ. تو میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں غلطی دوسرے کی ہوتی ہے, سزا آپ کو ملتی. آپ تہجد پڑھ کے نکلے گھر سے, پھر فجر پڑھی آپ نے, پھر تسبیحات, پھر تلاوت, سارے نیک اعمال توبہ کر کے گھر سے باہر نکلے, وہ چرس پی کے ٹرک چلا رہا ہے اور وہ آپ کو پیلتا ہوا گناہ کس کا ہے؟ ٹرک والے کا. سزا کس کو مل رہی ہے؟ اب یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا بھائی, یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں, یعنی بعض کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں. تو اب کوئی کہ قرآن میں تو آتا ہے تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں, تو یہ گناہوں کا عذاب ہے. تو دیکھو ٹرک والے کو اللہ نے میرے اوپر مسلط کر دیا یا فلاں پہ مسلط کر دیا, حالانکہ وہ تو گناہ نہیں کرتا تھا. تو بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کچل کے جائے گا تو آپ برے ہیں وہ اچھا ہے, عین ممکن ہے وہ اچھا ہو اور آپ برے ہوں. قابیل اور حابیل, دنیا میں سب سے پہلے ظلم حابیل پہ ہوا اور سب سے بڑا ظلم ہوا, اس کی جان لے لی کسی نے. جان لینے والا قابیل تھا جو زندہ رہا اور گنہگار تھا وہ, اور جو نیک تھا, پرہیزگار تھا, متقی تھا, اس کی جان چلی گئی, وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا اور دیکھو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو قتل کروا دیا؟ نا 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 نا. قابیل مجرم ہو کے زندہ رہا اور حابیل حق پر ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو انسان پر جیسے مصیبتیں آتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کا عذاب ہو, ایسے ہی زمین پر بھی حادثات آتے رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جس جگہ حادثہ آ رہا ہو ان لوگوں کے گناہ کا نتیجہ ہو یہ حادثہ. یہ قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جو چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے بھی ہمیں حکم دیا کہ بچاؤ کی تدبیریں کریں. ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا. اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں کسی بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے آگاہ کرتی رہے کہ کہاں زلزلے آنے کا خطرہ ہے لہذا وہاں سے نکل جاؤ, کہاں سیلاب آنے کا چانس ہے لہذا وہاں سے چلے جاؤ, بارش میں اگر بہت زیادہ طغیانی آنے کا خطرہ ہے پہلے سے بتا دیں بھائی بہت گہرے بادل آ رہے ہیں اور بہت ہی ہٹو بچوں والی بارش ہونے والی ہے, تو پتلی گلی سے تمام حضرات, بلکہ پتلی گلی میں جانا ہی چھوڑ دیں کیونکہ زیادہ پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ پتلی گلی میں. سب چارپائیاں لا کے چوڑی گلی میں ڈال دیں. تو یہ سب چیزیں بچاؤ کی تدبیریں اس لیے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ, کیونکہ اگر وہ اللہ کا عذاب بن کے آ رہی ہے نا پھر آپ کو پتلی گلی بھی نہیں بچا سکتی اور چوڑی گلی بھی نہیں بچا سکتی. جیسے قوم عاد پہ جو عذاب آیا تو فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, انہوں نے بادلوں کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بادل ہیں جو ہمیشہ آیا کرتے تھے برستے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل ہوا مستعجلتم بہ, یہ اللہ کا عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے, اس سے تم بچ کے نہیں بھاگ سکتے. تو عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا, بولو بھائی, عذاب. یعنی عذاب کا مطلب اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی, وہ خود بخود ہو جاتا ہے, کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی. جیسے قرآن میں آتا ہے ہم نے پچھلی امتوں پر فرشتوں کو حکم دیا چیخ ماریں, اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. اب چیخ مارنے کی تو کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے نا, کوئی سائنسدان نہیں کہتا کہ فرشتہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتا, وہ روشنی ہے, وہ نور ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا قدرتی حادثہ ہے مگر وہ قدرتی حادثہ اللہ لوگوں کے لیے عذاب بنا کے لاتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی بھی تو کوئی لاجک ہوتی ہے نا, لیکن لاجک کے باوجود وہ بیماری آپ کے لیے رحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچائیں بغیر لاجک کے یا لاجک کے ساتھ, اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے, نقصان تو ہو رہا ہے نا. اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کو نقصان پہنچانے سے مقصد عذاب دینا ہے یا ویسے ہی ایک فطرت کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس کی ایک علامت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آئے, اگر وہ ایک ویسے ہی اللہ کا ایک قانون اور ضابطے کے تحت مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت میں انسان کو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو وہ مصیبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے.
اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت اللہ نے آپ کے گناہوں کے سزا کے طور پر آپ کو دی ہے. وہ مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بسا اوقات تو کوئی لاجک نہیں ہوتی. ویسے ہی جیسے قوم لوط پر عذاب آیا, اللہ نے اٹھا کے الٹا پٹک دیا, اور قوم سمود پر عذاب آیا, قوم عاد پہ عذاب آیا ہواؤں کا, وہ واقعی عذاب تھا اور آج بھی آتے رہتے ہیں. یہ جو عذاب آیا تھا ابھی چند سال پہلے, کون سا طوفان تھا, سونامی کا طوفان, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنسدان کیا ہیں, پریشان ہیں. یہ اتنا بڑا طوفان اچانک آیا کیسے گیا, کیسے آ گیا, سمندر میں اتنا بڑا زلزلہ آیا. یقیناً جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے, لیکن عین ممکن ہے یہ کس کا عذاب ہو, اللہ کا عذاب ہو. اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہو یا نہ ہو, اتنی بات تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. ان حادثات سے اتنی عبرت تو بہرحال ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بھائی کچھ بھی کسی بھی وقت تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے, لہذا دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ. یہ عبرت تو کافر کو بھی ہونی چاہیے. دیکھو انسان کتنے اسباب اختیار کرتا ہے اپنے بچاؤ کے, پھر بھی ہلاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب قدرت نے اس زمین میں ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ اس زمین میں اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے, اور اللہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اطمینان سے زندگی گزاریں, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اصل نہیں بنایا. تو یہ جو دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں, مختلف قسم کی, چاہے قدرتی حادثے ہی ہوں, لیکن اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ بھئی یہ دنیا قابل اعتماد نہیں ہے. ہم یہاں ایک ڈاکٹر آئے تھے لندن سے, ملاقات کے لیے آئے. وہ کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, اور نہ صرف اسپیشلسٹ بلکہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو وہ پڑھاتے تھے. تو آپ بتاؤ یہ اسپیشلسٹ میں بھی سپرلیٹو ڈگری ہو گئی نا. یعنی جو کینسر کے اسپیشلسٹ تیار کر رہا ہے وہ خود کتنا بڑا اسپیشلسٹ ہوگا بھائی. پتہ نہیں کیا تھوڑا سا کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, بھائی وہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوگا نا. تو وہ ویسی ملاقات کے لیے آئے, عقیدت محبت میں بیان سنتے تھے. تو میں نے کہا آپ سے تو ہمیں معلومات لینی چاہیے, آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں کینسر کے. تو میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی کہ کینسر کیوں ہوتا ہے. یہ جو میں صحت کی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں پھینک رہا ہوتا ہے, تو پھینکتا نہیں ہوں میں. ایک تو مجھے اس فیلڈ سے بچپن سے دلچسپی ہے. بچپن میں بھی کوئی حکیم نظر آیا اس کو پورا نچوڑ لیا, کوئی کتاب نظر آئی طب کے بارے میں اس کو پورا پڑھ لیا, کوئی ڈاکٹر ملا اس سے کافی تو یہ, اور جس چیز کا انسان کو ذوق شوق ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ چیزیں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی. پھر اپنی بھی آبزرویشن ہوتی ہے کچھ انسان کی, خود اپنا بھی تجزیہ ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ملا ملو کے چھوٹے موٹے ہم بھی کچھ بن گئے ہیں. اب اللہ خیر کریں, نیم حکیم خطرہ جان بنے یا کیا بنے واللہ عالم. تو لیکن نیم حکیم خطرہ جان جب ہوتا ہے جب وہ زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کا علاج شروع کرتے, جو صحت کی بنیادیں اس بنیادی چیزیں ہیں نا. جیسے نیم مفتی خطرہ جان ہوگا بشرطے کہ وہ گہرے مسائل بتانا شروع کر دے, لیکن اگر وہ کامن سینس کی باتیں یا جو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, یہ بیسک چیزیں بتائے, تو پھر وہ خطرہ جان خطرہ ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ تو پھر وہ تو اس کو چاہیے یہ باتیں بتائے لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ تبلیغ والے 6 نمبر تو یاد کرتے ہیں نا, وہ تو بتاتے ہیں نا, اس لیے کہ وہ تو بیسک چیزیں ہیں نا اسلام کی. تو وہ کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے. میں نے ان سے پوچھا کینسر کی, آج کل کینسر زیادہ تر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا فارمی مرغی کھانے سے ہو رہا ہے یا کیا کھانے سے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں, لیکن جو تجزیہ تھا نا, وہ سب سے اہم چیز جو انہوں نے بتائی کہ جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ یہ کہ وزن بڑھنا. آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی جتنی آپ انرجی حاصل کر رہے ہیں, یعنی کھا اتنا رہے ہیں جتنا وہ کھایا ہوا استعمال نہیں ہو رہا. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا. بھائی کھا لوگ زیادہ رہے ہیں اور وہ آپ کی انرجی یوٹیلائز کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز اس حساب سے ہے نہیں, تو یا تو خوراک کم کر دو یا ایکسرسائز بڑھا دو. ایک بیسک وجہ یہ. تو میں نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خوراک کم ہے, ایکسرسائز زیادہ, ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کینسر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے, ویسے ہی ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟
جس کی کوئی وجہ, وہ کہیں ہوا میں ہی کوئی جرثومہ چلا جاتا ہے انسان. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمومی طور پر جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ میں نے بیان کی ہے, لیکن بسا اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی, یعنی وجہ تو ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا, وہ ٹریس ہی نہیں ہو پاتی ہے. وہ کوئی جراثیم ایسا چلا گیا, کوئی ہوا سے ایسی کوئی چیز آ گئی, آپ کے سانس کی نالی کے ذریعے چلی گئی, کچھ بھی ہو گیا, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن وہ ہو جاتا ہے. اور یہ قسم ایسی ہے جس سے بچنا ممکن, بولو بھائی, نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. تو مجھے اس سے یہ نہیں کہ عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو وہی کینسر, وہ تو بھائی کینسر نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا, مریں گے تو نا. لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محفوظ بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ فنٹر گیری کر سکے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ تو تم احتیاط کرو بھائی, اس سے بھی ہو رہا ہے, اس سے بھی ہو رہا ہے, یہ چیزیں چھوڑ دو تو کینسر کے چانسز کم ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ختم نہیں ہوں گے. شوگر کے چانسز یہ کرو, شوگر کے چانسز کم ہو جائیں گے, شوگر کا چانس ختم. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑا صحت کا خیال کیا کہ شوگر نہ ہو, ان کو شوگر ہی ہوئی ہے. میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا, نیوی میں تھے والد صاحب, تو نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ, جو ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھاتے تھے, وہی دیکھو ہم چھوٹی چیز رکھتے ہی نہیں ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ اتنے بڑے اسپیشلسٹ کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو ٹریننگ دیتے تھے. تو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈائیگرام بنا کے وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کا بھی باپ ہے وہ ڈاکٹر ان کو بتا رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہی ہوگا, لیکن اور کوئی زیادہ گہرائی میں جا کے کہ کیا کیا وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. این پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا, یہ قدرتی حادثہ جو ہوا, ہم نہیں کہتے کہ اللہ ہو سکتا ہے بھائی ویسے ہی اللہ کی, بھائی مرنا تو ہے نا, چاہے اٹیک, اگر کوئی نہ اٹیک ہو, نہ شوگر ہو, نہ کینسر ہو, تو مرے گا کیسے پھر؟ کیا خیال ہے؟ مرنا تو ہے نا بھائی. گاڑی بھی احتیاط سے چلا رہے ہو تم, ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونے دے رہے اپنا, نہ تم ایکسیڈنٹ ہونے دے رہے ہو, صحت اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے, کوئی جراثیم تم میں حملہ ہی نہیں کر کے دے رہے, اور جناب ویٹ بھی تم نے مینٹین رکھا ہوا ہے, اور ٹینشن بھی نہیں لے رہے. کیا خیال ہے؟ ایک بھی نہیں کی بھی تم نے, تو ٹینشن ہی نہیں ہے تمہیں, کوئی نہ سالوں کی ٹینشن, نہ سانس کی ٹینشن, کوئی کسی قسم کی ٹینشن فری زندگی تمہاری گزر رہی ہے. تو اب موت کا فرشتہ بولے گا کہ مجھے کس بات کی اللہ کمیشن دیتا ہے بھائی, میں کیا کروں اگر سارے ایسے ہی ہونے لگے. تو وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہے گا تم صحت کا خیال نہیں کر رہے, لیکن کوئی ٹرک والے کو وہ چرس پی کے ٹرک چڑھا دے گا آپ کے اوپر, کوئی اور مار کے چلا جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو کیسا عبرت کا وہ بنایا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر, اور ایسی بہترین صحت کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے ہمبستری کروں گا. تو بتاؤ اس کے لیے غیر معمولی صحت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایسی صحت اور ایسا روب ہے کہ لاٹھی ہاتھ میں اور جنات سے کام کروا رہے ہیں, تو انسانوں پہ کتنا روب ہوگا. جنات آپ کے روب سے تعمیراتی کام میں لگے ہوئے, محنت مشقت والے کام میں. ایسی صحت خاندانی اس دور میں کسی کی نہیں ہو سکتی. جوان ہیں, صحت مند ہیں, اور ایسے بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں, اور موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے بولو بھائی چلا گیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کا جسم بالکل بھی خراب نہیں ہوتا موت کے بعد بھی. نبی کا جو باڈی ہے نا, جو نبی کا جو جسد اطہر ہے, وہ بالکل ایسا ہی رہتا ہے جیسے زندہ حالت میں ہوتا ہے, اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آتا. تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے نا, ٹیک لگا کے. تو اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. اب جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں, کیونکہ روب اتنا تھا. قرآن کہتا ہے کہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے ہیں. نیچے سے دیمک نے جب لکڑی کو کھانا شروع کیا نا, تو وہ ڈس بیلنس ہوئی اور پھر وہ زمین پر گرے ہیں. تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا, ہم ایویں جو ہے نا اتنی محنت مشقت کے کام میں لگے ہوئے. اب آپ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت آئی ہے تو اس کا بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا.
بھائی کوئی اٹیک ہو گیا ہوگا, ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا یا کچھ بھی ہوا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی عادت تو یہی ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی, شوگر لیول ہائی ہو گیا ہوگا یا شوگر ڈاؤن ہو گئی ہوگی یا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا, کچھ بھی ہوا ہوگا, ہمیں معلوم نہیں لیکن کچھ ہوا ضرور تھا. اتنی اچھی صحت کے باوجود کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اسپیشلسٹ لوگوں کو پڑھا رہا ہے, ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہے, اور اللہ نے اسی دوران اس کو ہارٹ اٹیک کروایا, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھاؤ, ہارٹ اسپیشلسٹ بنو تاکہ یہ دل سے اٹیک معاشرے میں کیا ہو, کم ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ سو گیا ہے اور تم اب مرو گے نہیں, مر پھر بھی سکتے ہو, اور اسی بیماری میں مار سکتا ہوں جس بیماری کے تم اسپیشلسٹ ہو. تو اللہ یہ واقعات کیوں کرواتے ہیں؟ عبرت کے لیے, تاکہ لوگ بے خوف نہ ہوں اور دنیا کے بے وفا ہونے کا لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ دنیا بے وفا ہے. دنیا مختلف شکلوں میں آتی ہے, اچھی صحت یہ بھی دنیا ہے, اچھی دولت یہ بھی دنیا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا تو اسے اللہ نے بڑی دنیا دی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دولت بھی دے دی, عزت بھی دے دی, صحت بھی دے دی, خاندان بھی دے دیا, تو یہ ساری چیزیں دنیا کہلاتی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا یہ سب بے اعتباری چیزیں ہیں, کوئی بھی چیز تم سے کسی بھی ٹائم چھینی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ اس لیے کرتے ہیں. تو اب اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے, کیا تم بے خوف ہو گئے, تمہیں ڈر نہیں لگتا اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب زمین میں چاہے تو بطور عذاب کے دھسا دے, اور اگر بطور عذاب کے نہیں تو ویسے بھی ہر وقت اس کا امکان تو ہے نا کہ زلزلہ آئے اور زمین میں دھس جائیں, اس کا امکان تو ہے نا. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں, زلزلے کی ویڈیوز دیکھیں, لوگ سڑک پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, سڑک پھٹی اور گاڑی سڑک کے اندر دھس گئی اور پھر زمین دوبارہ مل جاتی ہے. تو اس کا امکان ہے, چاہے آپ نیک ہو چاہے آپ برے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ تم کسی بھی وقت زمین میں دھسائے جا سکتے ہو, تم پر کسی بھی وقت سیلاب کا طوفان آ سکتا ہے, تم پر کبھی بھی سمندر کا طوفان آ سکتا ہے, اور اس بات کا بھی امکان ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, اس بات کا بھی امکان ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے, چاہے وہ کسی لاجک کے ساتھ ہو یا بغیر لاجک کے ہو. لاجک کے بغیر ایسے ہی ہو سکتی ہے اللہ پتھر برسا دے, اور لاجک کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے بھائی ممکن ہے کوئی سیارہ ٹوٹے. آپ دیکھیں یہ جو کائنات کا نظام ہے, اتنے آوارہ سیارے گھوم رہے ہیں نا اس کائنات میں. یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات میں. جب ہم خلا میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے اصول ہی چینج ہو جاتے ہیں. خلا میں بہت سے پتھر ایسے ہی گھوم رہے ہیں اے وہیں آوارہ, اور خلا کا پتھر وہ اتنے نہیں ہوتے. خلا میں جو پتھر ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہاں فاصلے بہت ہیں, تو وہاں زمین سے 10 گنا بڑے پتھر بھی چھوٹے پتھر کہلاتے ہیں. زمین جتنے پتھر گھوم رہے ہوں گے سائنسدان کہیں گے پتھر گھوم رہا ہے, حالانکہ وہ زمین سے بڑا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اتنے بڑے بڑے پتھر گھوم رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کسی پتھر کا رخ بھی ادھر کو چینج ہو سکتا ہے اور وہ کہیں بھی گر سکتا ہے, اور ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے. یہ تو خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ زمین میں بعض بڑی بڑی کھائیاں ہیں, بڑے بڑے گہرے جو ہے نا وہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں, وہ کوئی کسی دور میں کوئی شہاب ثاقب ٹوٹا تھا اور وہ آگے زمین میں دھس گیا تھا. اس کا بھی امکان ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اور کوئی ایسے ستارہ ٹوٹے, کوئی سیارہ ٹوٹے, اور اس کے 2-4 پتھر بھی اگر اللہ نہ کرے ادھر کو آ گئے تو وہ معمولی پتھر نہیں ہوں گے, وہ ایسے بڑے بڑے ہوں گے کہ وہ تو تباہی مچا دیں گے زمین میں. تو اتنی بے ثباتی ہے اس دنیا میں, کوئی بھروسہ نہیں کل کیا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے سائنسدان ہیں نا, اگر زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے, تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے, تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ہے جو اس بیلنس کو دوبارہ قائم کر لے. زمین 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے ایسے کر کے نا, تھوڑی سی یوں جھکی ہوئی ہے, اور اسی طرح 23 ڈگری کے ساتھ وہ سورج کے گرد یعنی اپنے محور کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے اور سورج کے گرد بھی, اور اتنی سپیڈ سے چکر لگا رہی ہے. کیا آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم 24 گھنٹے میں گھوم کے اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں بھائی؟ 24 گھنٹے میں زمین پورا گھوم جاتی ہے نا سورج کے سامنے, واپس ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہاں ابھی ہم جہاں پر ہیں نا 12 گھنٹے پہلے امریکہ والے یہاں پہ تھے. اب آپ بولو گے پتہ نہیں کیا پھینکنا شروع کر دی انہوں نے. بھائی گھوم رہی ہے نا زمین. ہم اس وقت جہاں پر ہیں 12 گھنٹے پہلے یہاں کون تھا؟ ارے بابا آپ کو پتا ہے نا سورج تھوڑی گھوم رہا ہے, سورج تو اپنی جگہ ہے, زمین کیا ہو رہی ہے؟ تو امریکہ میں اس وقت دن ہے, ہم رات ہے, اس لیے کہ ہم اب ہماری پشت سورج کی طرف ہو گئی ہے, اور امریکہ کا سینہ اب کہاں پر ہے؟ سورج کی طرف. 12 گھنٹے بعد امریکہ گھوم کے ادھر آ چکا ہوگا اور ہم گھوم کے سورج کے سامنے جا چکے ہوں گے, تو پھر ہم دبا کے ٹائٹ طبیعت والی گرمی پڑ رہی ہوگی اور پھر بجلی غائب ہو جائے گی. صحیح ہے, اس کا اس بیان سے تعلق نہیں, ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. پھر 12 گھنٹے بعد ہم گھوم کے یہاں آ جائیں گے, تو ہم پوری زمین کا جو سفر ہے 24 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں. اس سے اپنی اسپیڈ کا اندازہ لگاؤ آپ. بھائی 120 کی اسپیڈ سے ٹرین کو چلنا چاہیے لیکن چلتی نہیں ہے, تو لاہور ہم 18 یا 17 گھنٹے میں پہنچتے ہیں, حالانکہ تقریباً 1000 کلومیٹر ہے پہلے لاہور, پھر بھی کتنی اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے نا. تو آپ اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے میں لاہور نہیں, لاہور کیا پوری دنیا کراس کر کے ہم واپس اسی جگہ پہ آگے کھڑے ہو چکے ہوں, تو ہماری اسپیڈ کتنی تیز ہوگی. میں جب فزکس پڑھا کرتا تھا نا میٹرک میں, تو میں نے پوری کیلکولیشن کر کے نکالا تھا کہ ہم کتنی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں. لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں ہم, اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں, اور پھر زمین ہمیں اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. وہ تو بہت طویل سفر ہے, وہ 1 سال میں مکمل ہوتا ہے. اب ایک لٹو کو آپ نے گھما دیا, یوں بھی گھوم رہا ہے اور وہ اس طرح بھی گھوم رہا ہے, تو آپ اندازہ لگاؤ اتنی اسپیڈ سے گھومتا ہوا لٹو, اور جو اتنی اسپیڈ سے سفر بھی کر رہا ہو, اگر آپ اتنی اسپیڈ سے سفر کر رہے ہو, تھوڑا سا اسپیڈ بریکر راستے میں آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے نا انسان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بیلنس رکھا ہوا ہے, لٹو کی طرح اس زمین کو اللہ نے سورج کے گرد یوں بھی گھمایا اور اپنے محور کے گرد بھی گھمایا, بڑی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے. اگر اس کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا, دائیں بائیں ہو گیا, تو کوئی سائنسدان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ زمین کو اپنے محور پہ دوبارہ, بولو نا بھائی, جیسے ٹرین اپنے ٹریک پہ چلتی ہے نا پٹری پہ, بڑی اسپیڈ سے جا رہی ہوگی, تھوڑی سی دائیں بائیں ہو تو ٹریک سے اتر جاتی ہے. تو بڑے بڑے وہ آتے ہیں میکینک, وہ دھکا لگا کے یا کچھ اور کر کے ٹیکنیکل کام کر کے وہ پہیے نکال کے دوبارہ انجن کو کہاں چڑھا دیتے ہیں؟ ٹریک پہ چڑھا دیتے ہیں. تو وہ تو کرنا ممکن ہے, لیکن زمین اگر اپنے ٹریک سے ذرا سی بھی ہٹ گئی تو میرے بھائی ہم لٹو کی طرح پتہ نہیں کوئی کدھر جا کے, کوئی چاند پہ جا کے پٹاخ کر کے جا کے چپکے گا, کوئی سورج میں جا کے کوئلہ بن کے کباب بن کے نکلے گا, کوئی کدھر جائے گا, کوئی ایسا ہوگا جاتا ہی رہے گا. جب تک کوئی ستارہ نہیں آتا نا سامنے 1000 سال تک وہ سفر, کیونکہ نیوٹن کہتا ہے جو چیز چل رہی ہے جب تک اسے روکنے والا نہ ہو تو وہ رکے گی, بولو نا, وہ رکے گی نہیں. اور وہ جو رکی ہوئی ہے جب تک اس کو دھکا دینے, تو ہم جب اگر زمین کو بریک لگ گئی نا, یا تھوڑی سی کوئی اور ستارہ آ گیا سامنے, بھائی زمین چلتی ہوئی جا رہی ہے, کوئی الٹا سیدھا ستارہ گھومتا گھامتا ہمارے ٹریک پر آ گیا, بے لگام ستارہ آ گیا, کوئی ٹکڑا آ گیا پتھر کا ٹوٹا ہوا, تو ہماری زمین جا کے دھام سے اس سے ٹکرائے گی اور ہچکولے کھا کے ڈس بیلنس ہو کے ادھر گئی, تو وہ تو ہمیں نہیں پتا زمین کہاں جائے گی, لیکن ہم کہاں جائیں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. لا متناہی سلسلہ ہوگا, ہم چلتے چلے جائیں گے, خلاؤں میں گم ہو جائیں گے, پتہ نہیں کہاں جا کے نکلیں گے, دریافت تو ہو ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بے ثباتی ہے, ولا ان زالتا, کہ یہ تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو جائے تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اور کوئی اس کو دوبارہ توازن پہ نہیں لا سکتا سوائے میرے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے اور اس کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چلایا ہوا ہے. یہ تو زمین کے اندر کا حصہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے, اندر تھوڑی سی کروٹیں ہوتی ہیں تو پوری بستیاں غائب ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا, 500 لوگ 1 سیکنڈ میں غائب ہو گئے تھے. زلزلہ آیا, پورا گاؤں غائب. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اگرچہ کوئی لاجک ہے, اس کی سائنٹیفک لاجک ہے, مگر یہ لاجک بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے, اور اسی لیے بنائی ہے. جیسے وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے نا کہ کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی تو کینسر ہو جاتا ہے, تو مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بھی کینسر ہو جاتا ہے. یعنی وجہ تو ہوتی ہے مگر وہ ہمیں سمجھ میں
نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کائنات میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جس کی وجہ سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یا آئے گی تو وہ جب کام ہو چکا ہوگا پھر آئے گی. ممکن ہے سونامی کے طوفان کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہو کیوں ہوا تھا, لیکن آنے کا فائدہ, جو مرنے والے تھے وہ تو چلے گئے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات میں تغیر آتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے, زمین میں آفتیں آتی رہیں گی, انسان بھی انسانوں کو مارتے رہیں گے, اور جنگیں بھی ہوتی رہیں گی, جراثیم بھی حملہ کرتے رہیں گے, اندر سے بھی حملے, باہر سے بھی حملے, ٹرک والے بھی کچل کے جاتے رہیں گے. پھر ہو سکتا ہے کوئی ٹرک والے کو کوئی سبڑا کنٹینر کچل کے چلا جائے, اور پھر کھائیوں میں گاڑیاں بھی گرتی ہیں, گرتی رہیں گی, اور ٹرینوں کے حادثے بھی ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. جاپان میں بھی اتنا ٹیکنالوجی ہے مگر ٹرینیں ٹریک سے اتر جاتی. میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی, جاپان میں ٹرین جو تھی نا, وہاں تو ٹرینیں 400-500 کلومیٹر فی گھنٹہ تو چلتی ہیں. وہ جناب جب موڑ پہ آئی ہے نا گھومتے ہوئے, وہ ٹریک سے اتر گئی. تو ہمارے ہاں تو بچنے کا پھر بھی آپشن ہوتا ہے کیونکہ ترقی کم ہے. ہمارے تو جہاز ایسے ہیں کہ اوپر سے پیراشوٹ سے اترنے کا آپشن ہمارے پاس, کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے تو جہازوں میں الحمدللہ یہ آپشن, وہ دیتے نہیں پیراشوٹ. تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ واللہ عالم کیا وجہ ہوگی ان کی, لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپشن ہوتا ہے. جب ترقی زیادہ ہوتی ہے تو پھر بچت کے آپشن بھی اسی حساب سے. اب ہماری ٹرین اگر ٹکر بھی کھائے گی پہلے تو پتہ چل جائے گا. ہمارے یہاں جو ٹکریں نہیں بھی ہوتی نا, اس لیے بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ چلتی نہیں ہیں ٹرینیں, 6 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی گدھا ودا تو نہیں کھڑا ہوا ہے. تو وہ بالکل دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ایکسیڈنٹ کا ریشو الحمدللہ ہمارے یہاں کیا ہے, کم ہے. پھر بھی ہو رہا ہے تو یہ بدبختی کی بات ہے, ورنہ ٹرین میں ہمارے ایکسیڈنٹ کا کوئی آپشن, کیونکہ وہ جو انجن میں چلا رہا ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے چلا رہا ہوتا ہے ایسے کر کے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دور تک وہ اتنا بریک کا ہے, اتنی اسپیڈ ہی نہیں ہوتی کہ بریک نہ لگے اس کی. تو وہ, لیکن ان لوگوں کے ہاں جو اسپیڈ ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سیو کر لیا, لیکن پھر ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ میں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جہاز سب سے سیو راستہ ہے سفر کا, لیکن اگر جہاز میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے کباب پراٹھے بنیں گے بھائی. ایسا جنازہ بھی نہیں ملتا. وہ تو بعد میں باکس لے کے دفنا رہے ہوتے ہیں, ان میں جنازہ تھوڑی ہوتا ہے. 1-2 چیزیں مل جاتی ہیں ڈاکٹروں کو کہ یار یہ تھوڑے لگ رہے ہیں, کچھ تھوڑے سے میچ کر رہے ہیں, تو وہ ڈال کے وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے حادثات لاتا ہے, اور پھر انسان اندر سے بھی حملہ باہر سے بھی حملہ, تو یہ اسی لیے کہ بھائی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے ڈرو, یہ دنیا اس سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اب جو لبرل لوگ ہوں گے بولیں گے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ اس لیے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم نے تو پورا سائنسدانوں سے تحقیقات کروا لی, بھائی اس جگہ کوئی زلزلہ آنے کا چانس تو نہیں ہے. سارے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی یہ زلزلہ, یہاں تو کوئی زلزلے کا چانس نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں ڈر لگے گا. 2 وجہ سے, ایک وجہ تو یہ کہ بھئی بسا اوقات اللہ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا جن کی ہلاکت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا, لیکن جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا کے دکھا دیتا ہے, اور بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے بھی دکھا سکتا ہے, اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر سکتا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی جگہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ جہاں زلزلہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اور چلو زلزلہ نہیں آئے گا تو دوسری آفتیں تو آ سکتی ہیں نا. بعض علاقوں میں زلزلے کا چانس ہوتا ہے, باقی تباہیوں کا چانس نہیں ہوتا. لیکن اب دیکھو کراچی میں زلزلے کے چانس اتنا نہیں ہے. کراچی کی جو زمین ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلزلے کا چانس یہاں پر بہت کم ہے بھی تو چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں, لیکن سمندری طوفان کا یہاں بہت چانس ہے. بالا کوٹ میں سمندری طوفان کا کوئی چانس نہیں ہے مگر زلزلے کے چانسز. تو اللہ نے ایک جگہ کو ایک لحاظ سے حادثات سے بچا کے بنایا تو اس میں کوئی دوسرا امکان, بولو نا بھائی, زیادہ کر دیا, دوسرا امکان زیادہ کر دیا. ایک جگہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے مگر اس میں فسادات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں قتل و غارت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں بے خوفی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو یار یہ جگہ ایسی ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا. بھائی وہاں کوئی ایسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہوگی, ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہوگی, اس بیماری سے لوگ مر رہے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام حادثات سے بچنے کی تدبیریں تو اختیار کریں مگر اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں.
بلکہ جو حادثات بھیجنے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں. اس سے کیا کر لیں؟ اس کی میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو محلے میں ایک ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا ٹیکہ لگائے گا لازمی, جب بھی آئے گا ٹیکہ, اور اس ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا بھی ہے لازمی. اس کی عادت ہے, بعض ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے جو بھی کلینک میں آئے نا ٹیکہ پہلے لگاتے ہیں, بعد میں پوچھتے ہیں ہاں بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. جیسے بعض ڈاکٹر آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ جیسے ہی گئے نسخہ پہلے لکھ دیتے ہیں. میں نے تو دیکھا گئے وہ لے کے بیٹھے ہوا ہوتا ہے, ابھی آپ نے بولنا شروع نہیں کیا, بھائی پہلے پورا سن تو لو مجھے بیماری کیا ہے, یا تو پتہ نہیں وہ شکل دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کیا ہے واللہ عالم, تو پھر کیڑے مکوڑے بنا دیتے ہیں اس میں. آج تک کسی ڈاکٹر نے کوئی نسخہ لکھا ہو کبھی سمجھ میں آیا؟ حکیموں کا بھی یہی ہے, پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے. ایک صاحب نے کہا اصل میں پتہ ہے کیا لکھتے ہیں, یہ میڈیکل اسٹور والے کو لکھتے ہیں میں نے تو لوٹ لیا اب تو بھی لوٹ لے. ایسا نہیں ہوگا, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیڑے مکوڑے بنا کے نا اڑ کر کے لکھ دیا بھائی جا بھائی, وہ سمجھ جاتا ہے فوراً, فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس پہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ایک ڈاکٹر کی عادت ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے انجیکشن لگائے گا تو آپ, اور وہ ہے بڑا طاقتور, اس سے آپ بچ نہیں سکتے, تو بھائی وہ غلط انجیکشن بھی لگاتا ہے اور صحیح بھی لگاتا ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ اس سے دوستی لگا لو, آپ اس سے محبت پیدا کر لو تاکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہو اور وہ آپ کو غلط انجیکشن نہ لگائے. تو قدرت کی طرف سے حادثات تو آئیں گے, بیماریاں تو آئیں گی, ان سے بچنا تو ممکن نہیں ہے. آپ اللہ سے دوستی لگا لیں تاکہ یہ حادثات اللہ کی آپ کے حق میں رحمت بن جائے, عذاب بن کے نہ آئیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طاعون کیا بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہے جس قوم پہ چاہے مسلط کر دے, لیکن اسی عذاب کو اللہ بہت سوں کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب کیا بنتا ہے؟ رحمت. کیوں؟ جب یہ طاعون کی بیماری آتی ہے تو اتنی سخت بیماری ہے, اس سے ان سے اگر کوئی گناہ ہوئے تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور وہ اگر اس میں مر گئے تو ان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. بعض صحابہ کا طاعون میں انتقال ہوا ہے. ایک صحابی تھے, طاعون کی بیماری پھیل گئی, لوگوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ بھی کہیں انتقال نہ ہو جائے. انہوں نے کہا نبی نے منع کیا ہے ایسے علاقے سے بھاگنے سے. اگلے دن صبح اٹھیں تو ان کے انگلی میں پھنسی نکلی ہوئی تھی. طاعون میں پہلے ایک دانہ نکلتا ہے, بس یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بھی مر جائیں گے, اب آپ کو بھی. تو وہ جب ان کے نکلی تو لوگوں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے یہ دانہ, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے. کیوں؟ نبی کی حدیث ہے بھائی. فرمایا غدن سوف نلقى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان قریب اب اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی, اب جائیں گے اس دنیا سے. تو وہی حادثہ, یعقوب علیہ السلام کا بچہ بھی بچھڑ گیا تھا نا, لیکن وہ ان کے حق میں کیا تھا؟ رحمت تھا. ابراہیم علیہ السلام کی بیماری, ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کے حق میں کیا تھی؟ رحمت تھی. اور ایک بیماری عذاب بن کے آتی ہے جو گنہگاروں پہ ہوتی ہے, جس میں ان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی, توبہ کی توفیق نہیں ملتی, اور بدمعاش ہو جاتے ہیں اور بدمعاش ہو جاتے ہیں. تو اب حادثات سے بچنا تو میرے بھائی ممکن نہیں ہے. کینسر بھی ہو سکتا ہے, شوگر بھی ہو سکتی ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے فالج بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب کے بھی مر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو حادثہ دینے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں تاکہ وہ جو انجیکشن آپ کے لگائے وہ آپ کے حادثے کا جو انجیکشن لگے گا وہ آپ کے فائدے کے لیے ہو, آپ کے نقصان کے لیے نہ ہو. اور اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر. جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دو اسے چھوڑ دیں, جس کو کہہ دیا کر لو اسے کر لیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہی سورہ ملک کی ان آیتوں کا خلاصہ ہے جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو آخری بات ایک اور بھی اہم بتا دوں, جب بھی کوئی حادثہ دیکھا کرے نا, جو مذہب سے دور آدمی ہے نا بس وہ اتفاقی واقعہ کہہ کے نکل جاتا ہے, لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کو ہمیشہ ہر حادثے سے عبرت پکڑنی چاہیے. آج یہ اس کے ساتھ ہوا, کل میرے ساتھ بھی, بولو بھائی, ہو سکتا. کسی کو دیکھیں کسی ایکسیڈنٹ میں ٹکڑے ہو گئے اس کے, تو بس اتنا تبصرہ نہ کریں یار غلط ڈرائیونگ ہے, یار غلط ہے, دیکھو ملک کا کوئی قانون نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ دیا کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکیں یار جہاں قانون کو لوگ فالو کرتے ہیں حادثے تو وہاں بھی ایسے ہوتے ہیں. امریکہ میں تو لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں نا, آپ یوٹیوب پہ دیکھو کتنے حادثے ہوتے ہیں امریکہ میں. جاپان میں لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں نا, یوٹیوب پہ لکھو جیپنیز کے بھی آپ کو جنازے نظر آئیں گے, ایکسیڈنٹ نظر آئیں گے, سب کچھ ہوگا وہاں بھی. تو عبرت کہ یار کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, لہذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کسی کو دیکھو کینسر میں مبتلا ہے,
اس کا جبڑا گل رہا ہے, تو آپ بولو بھائی اللہ اس کو شفا دے, لیکن یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں سامنے والے کے ساتھ ہو رہا ہے نا تو بس اسی کے ساتھ, وہ بھی یہی سمجھا کرتا تھا پہلے, اس کا بھی یہی خیال تھا اپنے بارے میں کہ سب کے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ نہیں ہوگا. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے نا, وہ ایک شخص کی جو پہلے بڑا عیاش تھا, پھر اس کو ڈاکٹروں نے بتایا بلڈ کینسر ہو گیا, ڈاکٹروں نے بتایا تم چند سالوں کے مہمان ہو یا چند مہینوں کے, تو کیسے اس نے زندگی کو تبدیل کیا. میں نے 2 دفعہ وہ ویڈیو دیکھی اپنی عبرت کے لیے, اور اپنے آپ کو میں نے خطاب کیا, میں نے کہا بھائی تیرے ساتھ بھی ایسا ہو. ابھی تو بڑا چہک رہا ہے, بڑی شادیوں کی باتیں کر رہا ہے بھائی, بیانات کر رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی بچوں کو لے کے گھومنے جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, لیکن بھائی کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کہہ دے مفتی صاحب اللہ نہ کرے, اللہ سب کو عافیت میں رکھے, آپ کو یہ بیماری ہے اور 1 آدھ سال میں پتلی گلی سے آپ نکل جاؤ گے, اس وقت کیا جذبات ہوں گے. پھر تو ہر وقت اللہ رسول کی باتیں بس بیٹھ کے ایک دم بھائی کیسے نیک بن جاؤں گا نا, کیا خیال ہے. تو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. میں نے وہ ویڈیو سیو کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یار کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کو پسند وہ آدمی ہے کہ جس کے ساتھ جب تک نہیں ہوا تو پہلے سے ٹھیک ہو جائے. وہ کیا خیال ہے, ٹھیک ہے ہو گیا تو بھی ٹھیک ہو گیا, توبہ قبول ہوگی, لیکن جب تک کچھ ہے نہیں پھر ٹھیک ہو جاؤ, اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ. حدیث میں آتا ہے نا, صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے, آپ نے فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہارے پاس پیسے ہوں, تمہیں ڈر ہو کہ خرچ کیے تو غریب ہو جاؤں گا, خرچ نہ کیے تو انویسٹمنٹ کر کے اور کما لوں گا. اس تذبذب کی حالت میں جب صدقہ کرو گے تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے, کیونکہ اس وقت صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہتا. اور ينفقون فی السراء والضراء, قرآن کہتے ہیں جو خوشی اور غمی دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خوشی ہے تو پھر اللہ تھوڑی یاد آتا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر خرچ کرتے ہیں, اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو ابھی میرے بھائی ہم میں سے کسی کو کوئی ایسی الحمدللہ خطرناک بیماری نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ مرنے والے ہیں, لیکن یہ ہو تو سکتی ہے نا. کیا خیال ہے اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ پھر کوئی چیز اچھی لگے گی؟ پھر تو سب بس آخرت جنت میں حوریں چاہیے. مفتی صاحب مجھ سے میرے سامنے اللہ کا واسطہ شادیوں کی باتیں, لیکن میں ایسا ڈھیٹ ہوں پھر بھی کروں گا. ٹھیک ہے نا, ایسا ڈھیٹ آدمی ہوں میں پھر بھی, کیونکہ یہ آخرت کے لیے میں کرتا ہوں, دنیا کے لیے بھائی دنیا کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں ہم, یا عیاشی کے لیے تھوڑی آپ کو یہ ترغیبات دے رہے ہیں. ابھی کسی نے کمنٹس کیے تھے, اعلان کیا نا کہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا, کسی نے کہا ہاں پھر شادیوں پہ دوبارہ سے بیانات شروع ہو گئے مولانا صاحب, کسی نے یہ طنز کیا ہوا تھا میرے اوپر. تو بھائی تیرے کو چڑھے تو نہیں کر شادی اللہ کے بندے, لیکن جن عورتوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, جن کے گھر بس رہے ہیں, ان کے تو بسنے دو نا. ان بیچاریوں کے گھر بس رہے ہیں, ان کو بھی اللہ نے ایک ٹھکانہ دے دیا تو اچھا ہے, ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے نا. تو آپ میں جذبہ نہیں ہے, آپ نہ کریں. تو ہم میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم سدھر جائیں. تو یاد رہے گا جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو فوراً عبرت حاصل کرنی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, جب کوئی نعمت ملتی ہے نا خوشی, تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس موقع پہ اللہ کو یاد کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ہمیں یاد ہے گرمیوں کی کئی سال پہلے کی, میں طالب علم تھا, ہمارے استاد سے حدیث کے, بہت سخت گرمی تھی, تو انہوں نے کہا کچھ پھل فروٹ لے کر آؤ. ہم نا یہ میٹھے, گرما نہیں ہوتا میٹھا, یہ ٹھنڈا کر کے اپنے استاد کے سامنے ہم نے رکھا. تو انہوں نے جب وہ اٹھا کے منہ میں ڈالا ہے نا, وہ میٹھا بھی تھا, اور اس زمانے میں اندر سے سچی مچی کے میٹھے ہوا کرتے تھے وہ. اب سنا پتہ نہیں انجیکشن لگا کے میٹھے کر رہے ہیں واللہ عالم. تو وہ سچی مچی کا میٹھا گرما جب وہ کھایا اور ٹھنڈا بھی, تو وہ ہمیں یاد ہے انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے ہم پر کتنا انعام کیا ہے, کیسی نعمتیں دی ہیں ہم جیسے نالائقوں. کیسا مزہ آتا ہے نا گرمیوں میں, ٹھنڈا تربوز کھائیں آپ, ٹھنڈا شربت ہو, ٹھنڈا پانی ہو. تو جب شدید پیاس لگا کرے, جب ٹھنڈا پانی پئیں, تو ہمارے حضرت کی عادت تھی ایک ایک گھونٹ لے کے پیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے, اے اللہ کتنی لذت کی چیزیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہم اس کے اہل نہیں ہیں. ہمارے کون سے بڑے بڑے کارنامے ہیں جو ہم نے اللہ کے لیے کیے ہوں؟ کوئی ایسا عمل ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہے ہمارا اعمال. تو پھر بھی اللہ ایسی چیزیں ہمیں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی. اور جب کوئی ٹینشن آئے, مصیبت آئے, تو فوراً سوچیں بھائی اس دنیا کا کوئی بھروسہ
نہیں ہے. کس اپنے اوپر آئے یا دوسرے کے اوپر آئے فوراً بھائی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن. فرمایا اللہ کی نظر میں مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. اگر اس کو نعمت ملتی ہے توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے, شکر ادا کرتا ہے, یہ نعمت اور بڑی نعمت بن جاتی ہے, مزہ بھی آئے گا اور ثواب بھی لکھا جائے گا, یعنی آخرت میں بھی تربوز کھانے کو ملیں گے پھر, صحیح ہے نا, اور مزہ بھی آئے گا اور شکر بھی. اور فرمایا اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو یہ مصیبت بھی اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے. مصیبت نہیں رہتی, یہ اس کے لیے کیا بن جاتی ہے, نعمت بن جاتی. جیسے انجیکشن کے ٹیکے سے آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے مگر شفا ملتی ہے نا, تو اس سے اور فائدہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ نعمت صرف مسلمان کو حاصل ہے, جو لبرل سیکولر لوگ اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے جو مذہب مخالف لوگ ہیں ان کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے. ان کو جب نعمت ملتی ہے اترانے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نعمت چھینی بھی جا سکتی ہے. ایسا اتراتے ہیں, ہر ایک کو بتائیں گے. آپ کو پتہ ہے میری بھی شادی ہو گئی, پتہ ہے آپ کو ہے بھائی, شو یعنی غریب جو کما رہا ہے اس کو سڑانے کے لیے کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. بلکہ لبرل لوگوں کو تو اس پہ کوئی اتراتا ہی نہیں ہے, بلکہ وہ تو ان چیزوں سے اب بیچارے آزاد ہو چکے ہیں. تو کوئی بھی گاڑی دکھا رہے ہیں اپنی, میرے پاس بیلنس, میری صحت, اپنے ڈولے دکھا رہا ہے. اب دیکھو یہ جم سے لڑکے 15 منٹ ایکسرسائز کر کے نکلتے ہیں, 1 گھنٹے تک دنیا کو اتنی وہ ٹائٹ ٹی شرٹ پہنیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ ہم نے بھی کیا کی ہے, ایکسرسائز. تو شو مارنا اترانے لگتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ نعمت دی ہے وہ یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے, 2 منٹ میں چھین سکتا ہے. وہ ابھی ایک یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوئی, ایک صاحب اپنے نا وہ دکھا رہے ہیں, وہ اپنی رگیں پھلا کے نا کہ میں کب تک رگیں پھلا سکتا ہوں نا, ایسے یوں کر کے اپنی رگیں پھلائیں, وہ دماغ کی رگی پھٹ گئی, وہیں بیچارہ گر گیا. وہ فنڈر گیری اچھی چیز. میں نے دیکھا ایک صاحب کو ویلی لگاتے ہوئے گرے, سر پھٹ گیا ان کا. تو جب بے دین آدمی کو نعمت ملے گی تو اترائے گا, دنیا کی محبت بڑھے گی, حالانکہ دنیا بے وفا ہے. تو بے وفا سے محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو اس سے ٹینشن بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی, اور ٹینشن بڑھے گی. دنیا سے اور محبت, پلاٹوں سے, مکانوں سے اور محبت, اور پھر یہ ظاہر ہے یہ ہمیشہ چیزیں ساتھ رہتی نہیں ہیں, تو چھننے لگتی ہیں آہستہ آہستہ, تو ٹینشن میں آتا ہے. اور جب کوئی مصیبت آئے تو مایوسی ہوتی ہے اس کو, یار یہ کیا میں ہی ملا ہوں اللہ کو یہ ٹینشنیں دینے کے لیے, مجھ پہ فالج بھی ہو گیا, میرے ساتھ یہ بھی ہو گیا, ہائے میرا وہ بائک لے کے بھاگ گیا, ابے میرا تو پلاٹ پہ نام ہی نہیں آیا, یار وہ میں نے اتنی مشکل سے پلاٹ خریدا تھا اور جیسی خریدا قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئیں, یار میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے. وہ مایوس. 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی, یا تو خوشیاں ملتی ہیں یا غم ملتے ہیں, اور یہ ہر ایک کو ملتے ہیں. تو نیک آدمی کی خوشیاں ملنا بھی رحمت, غم ملنا بھی رحمت, اور برے آدمی جس کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے اس کے لیے غم بھی عذاب اور خوشی بھی عذاب ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب بھی حادثہ دیکھیں, خوشی دیکھیں, یہ ذہن میں لایا کریں. لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ کوئی نعمت آ رہی ہے نا, کھجور, گرمی میں پانی, انگور آ گئے گرمی میں, دیکھو کیسے مزہ آتا ہے انگوروں میں, فوراً سوچو ایک ایک دانے کو. میں تو پھل کھاتا ہوں بڑے مزے لے کے الحمدللہ. جب انگور کھاتا ہوں نا کئی دیر تک منہ میں گھماتا ہوں, اس کو چباتا ہوں کہ یار اس سے پوری لذت حاصل کرو, اللہ کی نعمت ہے, دماغ کو تر کرو اس سے. انار کھاؤ تو ایسے تمیز سے کھایا کرو بیٹھ کے. ہمارے حضرت جب کھانا کھاتے تھے نا سارے کام چھوڑ کے آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ایک ایک لقمہ اچھی طرح چباتے تھے, اس سے لذت حاصل کرتے, پھر اللہ کی طرف دھیان لاتے کہ اللہ کیسا مزے کا تو نے ہمیں کھانا عطا کیا. جس کی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوا ایسے کھاتا ہے. برگر جو ہے نا, ایک ہاتھ میں پیپسی ہوگی, آفس کی دیر ہو رہی ہے, چھوڑو یار. ابے بھائی تو آفس جاتا کیوں ہے کمبخت؟ تو کھانے کے لیے تو جاتا ہے بھائی, کماتا تو اس لیے نا کہ کھا سکوں میں. تو کھانا جو اصل مقصد تھا وہ تو جلدی جلدی کر رہا ہے, اور آفس میں 6 گھنٹے تسلی سے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو رہنے دے, چلے ایسی ٹھیک.